کس چیز کا؟ آج جو بات بتانے جا رہا ہے آج وہ کیا ہے؟ شرعی پردہ. شرعی پردہ، فحاشی، زنا تک لے جانے والا جو دروازہ ہے نا، اس کو بند کرنا. اس کو بند کرنا. شرعی پردے کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے، خواص، عوام، تہجد گزار یا پھر گئے گزرے، سب یہاں سے وہاں تک شرعی پردہ جانتے ہی نہیں. یہ سمجھتے ہیں، مرد یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی غیر عورتیں ہیں بس ان سے پردہ کر لو، زیادہ سے زیادہ ان کو نہ دیکھو، ان سے نہ ملو. اور عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب باہر نکلو تو برقع پہن کر نکلو، نقاب اوڑھ کر نکلو، یہ پردہ ہے. اتنا سستا پردہ نہیں ہے، تھوڑا مہنگا پردہ ہے. پردہ دراصل جو کرنا ہے نا، وہ گھر میں کرنا ہے، باہر تو ہوتا ہی ہے. آج تک کسی کو دیکھا تھوڑے سے بھی شریف آدمی کو باہر جاتے ہوئے کسی عورت کو سلام کہا، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ کبھی دکھ رہے نہیں، بہت دن ہو گئے. خیریت سے واپس جائے گا وہاں سے؟ یا کسی عورت کو دیکھا، کہاں ہیں آپ، دکھ رہے نہیں آج کل، بہت دن ہوئے آپ سے ملے ہوئے؟ جا سکتی ہے اپنے گھر واپس؟ عزت خاک میں نہیں ملیں گی. تو باہر تو ہوتا ہی نہیں، باہر تو بچتے ہیں. مرد عورت سے بچے گا، عورت مرد سے بچے گی. مسائل تو گھروں میں ہوتے ہیں. مسائل کہاں ہوتے ہیں؟ گھروں میں ہوتے ہیں. اور جب واقعات پیش آتے ہیں نا تو دو پھر باتیں ہوتی ہیں. یا تو واقعات کو چھپا دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، باہر آنے نہیں دیا جاتا، ایک دوسرے کی عزتوں کا سوال ہوتا ہے. یا پھر کیا کرتے ہیں، دوسری شکل جو اس کی اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے، اگر واقعہ باہر آ جائے تو بہانے بازی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوا تھا، ویسا ہو گیا تھا، فلاں بات پیش آ گئی تھی. دونوں صورتوں میں بھی پردہ نہیں شروع ہوتا اگلے 1 گھنٹے کے اندر، پھر وہی بے پردگی، وہی رفتار بے ننگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اور اگر ایسے واقعات سنانے لگے عاجز تو بولیں گے کیا ہے، کیسی کیسی باتیں بولتے ہیں. سب مجلس سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں، مرد بھی سنتے ہیں. کچھ تو خیال کرنا، خیال ہم کرنا، خیال آپ نہیں کرتے. اور جب آپ خیال نہیں کرتے تو ہمیں بولنا پڑے گا نا، ورنہ سیکھیں گے کیسے آپ؟ جیسے ایک مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کے تعلق سے ایک مرتبہ واعظ فرمایا. ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی رائے حمو کے بارے میں کیا ہے؟ عربی لفظ ہے حمون. حمون میں جیٹ بھی آئے گا، دیور بھی آئے گا. پتہ نہیں کیسے لفظ ہیں، میں تو اسی معاشرے کا آدمی ہوں، لیکن جیٹ دیور مجھے بڑے عجیب سے لگتے ہیں بولنے میں. کچھ اور الفاظ ہیں اچھے، نہیں الفاظ ہی میں بڑا عجیب سا معاملہ ہے. جیٹ، دیور، عربی میں رشتے ہی نہیں ہے. معلوم ہے آپ لوگوں کو، عربی میں رشتے ہی نہیں ہے. جیٹ کو کیا بولے گی بیوی؟ یعنی جو یعنی جس شوہر کی بھی وہ بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کو کیا بولے گی؟ اخو الزوج، شوہر کا بھائی. اس سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں. اور شوہر کیا بولے گا سالی کے لیے؟ یہاں تو سالی یا آدھی گھر والی ہو، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں. جی وہ کیا کہے گا سالی کو؟ اخت الزوجہ، بیوی کی بہن، مجھ سے کوئی مطلب نہیں. عربی زبان میں ان رشتوں کے لیے کچھ الفاظ ہی نہیں ہیں. فلاں سے فلاں کی نسبت، فلاں سے فلاں کی نسبت. وہ کون ہے؟ وہ بیوی کی بہن ہے. مجھ سے کیا مطلب؟ مجھ سے کوئی مطلب نہیں. یہاں سالی، ایسا ہوتا ہے. ہاتھ کے اشارہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے. تو یہ معاملات جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. دو رشتے ہمارے معاشرے میں بڑے خطرناک، انتہائی میٹھے لیکن انتہائی خطرناک. ایک دیور جیٹ کا رشتہ اور دوسرا رشتہ سالی کا. یہ دو رشتے بڑے خطرناک ہیں، اور دونوں کے دونوں ایسے ہیں کہ ٹوٹل پردہ لازم ہے. ٹوٹل پردہ، مکمل پردہ، از ابتدا تا انتہا، سامنے آنا ہی نہیں. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جوائنٹ فیملی ہے، کیسا رہیں گے؟ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے کس نے کہا آپ سے؟ یہ اسلامی سسٹم ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی.
تو آپ جوائنٹ فیملی کا بہانہ بنا ہی نہیں سکتے نبی علیہ السلام کے سامنے، اللہ کے سامنے. جوائنٹ فیملی کی مصیبت تو آپ کی اپنی پالی ہوئی. ٹھیک ہے آپ کے ہاں مجبوری ہے، اب مجبوری میں ہم بھی مجبوری میں تھوڑا بہت فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن تقوی کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کچھ بھی شکل اختیار کیجیے، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے. فتوے کی دنیا میں تو گنجائشیں بہت نکل جاتی ہیں، تقوی کی دنیا میں نہیں نکل سکتی. تو یہ پردہ شرعی کا بڑا مسئلہ ہے. دیور سے تو پردہ ہی نہیں کروایا جاتا. سمجھتے ہیں دیور کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، چھوٹے بھائی کے جیسا ہے، بلکہ بعض جگہ کہتے ہیں بچے کے جیسا ہے. جب میں شادی ہو کے آئی تھی، چھوٹا تھا، میں نے پالا پوسا. پالنے پوسنے والے ڈس لیتے ہیں، ہاں ان کا ڈسنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. سانپ کو پالتے پوستے ہیں، لیکن اس کی فطرت میں کیا ہے، ڈسنا تو ڈسے گا. ایسے ہی نامحرم مرد کی فطرت میں عورت کی طرف لپکنا ہے، لپکے گا، چاہے پالیں چاہے پوسیں. تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ تو موت ہے. الحمو الموت، کہ جیٹ دیور تو موت ہے. کیا مطلب موت ہے؟ یعنی جیسے موت کا خیال آتے ہی بھاگ جاتے ہو نا، اگر پتا چلے کہ فلاں جگہ جائیں گے تو مریں گے، جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے لیکن وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ موت سے ڈر ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے موت سے ڈرتے ہو ویسے ڈرو، ویسے بچو، ویسے دور رہو، ویسے بھاگو وہاں سے. لیکن یہاں تو قربت کے مواقع ہوتے ہیں. ایک گاڑی پہ بھیج دیا جاتا ہے، شوہر راضی نہیں ہوتا، شوہر کی جو ماں ہوتی ہے نا وہ بھیج دیتی ہے اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ میں اپنی بہو کو. یاد رکھنا چاہیے ایسی ماں کو، صالحہ نہیں کہا جا سکتا ان کو کہ نیک ہیں، غیر صالحہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے لیے الصالحہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ مرأۃ صالحہ ہے، نیک عورت. پتہ چلا کہ عورت کی دو ہی قسمیں ہیں، یا صالحہ ہوگی یا غیر صالحہ ہوگی. یہ حرکت کرنے والی غیر صالحہ. اب وہ غیر صالحہ ہے تو خیر متاع الدنیا نہیں ہے، وہ دنیا کی اچھی متاع نہیں ہے، وہ شر متاع الدنیا ہے اگر اس کے اندر نیکی تقوی نہیں ہے. کتنی بے حیائی والی بات ہے، فحاشی کو جنم دینے والی بات ہے. ریڈ سگنل کے باوجود گاڑی دوڑانے والی بات ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میں اپنی بہو کو بھیج رہی. ایک واقعہ ہم سنا دیتے ہیں، ایسے 70,000 واقعات مل جائیں گے جب سے ہمارے معاشرے میں یہ واقعات شروع ہوئے، یہ کیفیتیں شروع ہو گئی ہیں. ایک خاتون کو اس کی سانس حقیقت میں وہ لے گئی ہاسپٹل. تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ خوشخبری ہے، مبارک ہو. تو اس کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، حیران ہو گئی، ایک دم سے سنبھالا اپنے کو اور بہانہ بنا دیا ڈاکٹر سے، کیونکہ آگے کے مراحل ہوتے ہیں نا. بہانہ بنایا کہ اس کی تو شادی نہیں ہوگی. خیر بہانہ بنا کے واپس آئی، بہت روتے ہوئے اس نے پوچھا کہ بیٹی کیا ماجرا ہے، تمہارا شوہر تو 1.5 سال سے نہیں ہے، 1.5 سال سے باہر رہتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بالکل نارمل انداز میں کہا کہ امی آپ اپنے بیٹے سے پوچھو، چھوٹے بیٹے سے پوچھو. تو ماں نے جب بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ کیا پریشانی کی کیا بات، آپ ذریعہ اپنے آپ سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھ رہے آپ. پھر اس نے ایک ایک راز کھولا کہ اس کا شوہر یہاں رہتا تو اس کی جتنی ذمہ داریاں اٹھاتا وہ ساری ذمہ داریاں آپ نے میرے حوالے کی، لانا لے جانا چھوڑنا بلانا، جو بھی ضرورت ہو پوری کرنا، حتیٰ کہ آپ نے میری ذاتی خدمات اس سے متعلق کر دی، میرے کپڑے دھلنا، فلاں کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا، حتیٰ کہ آپ نے اس بہانے سے کہ تم اکیلے مت سو، یعنی اپنی بہو کو، اس کو آپ نے ایسی جگہ سلانا شروع کر دیا جہاں میں بھی سوتا ہوں، اگر چاہے شکل ہال کی.
تو یہ قربت کے مواقع تو امی آپ نے پیدا کیا اور آپ مجھے کیا بول رہی ہیں آج؟ ایسے کئی واقعات یہ فحاشی اور یعنی ننگاپن، یہ بےہودہ حرکتیں نہ بولی جاتی ہیں نہ سنی جاتی ہیں. بولنے والا ایسا لگتا ہے کہیں اور اوپر آسمان پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا، حالانکہ آئے دن ہر شہر میں اور شہر کے تقریباً محلوں میں یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. لیکن اللہ پاک کی شان عالی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، چھپا دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں. اللہ ستار العیوب ہے، بہت کم کچھ ظاہر ہوتا ہے. تو جتنے دیور، جتنے جیٹ اپنے بھائیوں کی بیویوں سے اب تک پردہ نہیں کرتے ہیں، آج ہی سے ایسے پردہ شروع کر دیں کہ نہ ان کو دیکھنا ہے، نہ ان سے بات کرنا ہے، نہ ان کی جگہ پر جانا ہے، کچھ بھی نہیں. اگر کچھ سخت ضروری معاملہ ہے تو اگر آپ خود شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کے توسط سے، اپنی بیوی کے واسطے سے کر لو، یا نہیں تو کم از کم ماں کے واسطے سے کر لو. دوا لا کر دینی ہے، کوئی ضروری چیز لا کر دینی ہے، وقت پر شوہر موجود نہیں ہے، ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو مرتا چھوڑ دیں گے. لیکن کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ باہر سے آپ آئیں، دوائی لائیں، بھابھی یہ لیجئے، پکڑیں اور ہاتھ میں دیں. اب ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو اور خواہ شیطان کو موقع ملے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا ایک جملہ ہے جو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے: ہر اس جگہ سے دور بھاگو جہاں شہوت کو شہ ملے. وہاں سے دور بھاگو. اب ان حالات میں مسائل ہوتے ہیں. اللہ پاک نے خود قرآن میں ہمیشہ کون سی عورتیں مرد پر حرام ہیں ان کی تفصیل بیان کی. پھر آخر میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اب ان عورتوں سے ہٹ کر جتنی عورتیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، مطلب ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اور اصول یہ ہے کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ فرض ہے. پردہ سنت مستحب کر لیں تو اچھا ہے، کرنا چاہیے. خلاف حیا ہے پردہ نہیں کرنا، نہیں، پردہ فرض ہے. صحابہ کرام کو جب حکم ہوا ہے پردہ کرنے کا تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ دل صاف ہیں. کتنا دل صاف ہے آپ کا؟ کوئی مشین ہے آپ کے پاس کہ آپ کا دل صاف ہے؟ کوئی دل صاف نہیں ہوتا، بہانے بازی یہ سب. یہ تو اللہ پاک نے خود ہی بتایا کہ یہ حرام ہے عورتیں، ان سے نکاح بالکل بھی نہیں ہو سکتا. جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ نہیں. آپ ان کے سامنے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن جن سے نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بعض رشتے کہ فوراً نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن آگے امکان ہے. جیسے سالی سے نکاح اس وقت تک حرام ہے جب تک خود اس کی بہن نکاح میں ہے. بیوی ہے نکاح میں تو اس کی بہن چاہے اس سے بڑی ہو چاہے اس سے چھوٹی ہو، اس سے نکاح حرام ہے. اگر بیوی انتقال کر جائے یا اسے یہ طلاق دے دے یا بیوی خود خلا لے لے تو اب خود اس کی بہن سے نکاح جائز، یعنی سالی سے نکاح حلال ہے. اب اس سے نکاح کسی بھی مرحلے میں جائز ہو سکتا ہے تو اس سے پردہ ہے، اگرچہ بیوی نکاح میں. یہاں پر یہ نہیں لانا خیال کہ جب تک بیوی نکاح میں موجود ہے تب تک سالی سے پردہ نہیں، جس دن بیوی نکاح سے چلی جائے گی تب سالی سے پردہ کریں گے، ایسا نہیں ہے. جب وہ ہے نکاح میں تب بھی پردہ ہے. اچھے صلحہ جمع صالح کی، یعنی نیک سمجھا جانے والا، تسبیح رہتی ہے ہاتھ میں، سب ہوتا ہے، بولنے بتانے والا ہوتا ہے، یعنی اب سب ہوتا ہے، اس میں سب شامل ہے. ہاں، کسی کا اس میں وہ نہیں ہے، تصوف و سلوک والوں کا بھی استثناء نہیں ہے، ان میں بھی یہ مرض ہے پردہ نہیں کرنے کا. گو کہ سب میں نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. اور اس دور میں اکثر بے پردہ مرد اور بے پردہ عورتیں. سالیوں سے پردہ نہیں، حالانکہ سالیوں سے پردہ ایسے ہے جیسے ایک غیر عورت سے ہے. جیسے میں نے مثال دی نا ابتدا میں، آپ کسی غیر عورت کو سلام کر کے خیریت پوچھتے ہو، راستہ چلتے ہوئے آپ کیسے ہیں
تو پھر سالی سے بھی یہی معاملہ ہے، اس کو بھی نہیں پوچھنا. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے رشتوں میں قربت کے مواقع زیادہ آتے ہیں اور آسانی سے میسر ہوتے ہیں، اس لیے وہاں بچنا اور زیادہ ضروری ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان عورتوں پر، ذرا بڑی جو عورتیں ہیں نا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بچوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، آپ کو کیسے اتنی سمجھ نہیں ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اپنے بچے کو اس کی بھاوج کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے آپ چلی گئیں، کہیں بھی گئیں، کسی بھی کام سے گئیں، اس کا شوہر نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، ابھی بھی تو گھر میں ہی رہے گی، ظاہر سی بات ہے. اب وہ گھر میں ہے اور آپ کا بچہ بھی گھر میں ہے، دونوں کو چھوڑے اور چلے گئے. کچھ تو عقل کے جو ہوش کے ناخن لیجئے، کچھ تو عقل سے کام لیجئے. عمر ہو گئی نا، دادی نانی بھی بن چکی ہیں، تو ایسے کام کیسے کرتی ہیں آپ کہ جوان جہان بچے کو اور جوان جہان بہو کو چھوڑ کے باہر چلی گئیں؟ ذمہ دار آپ ہوں گی. بڑی بوڑھی عورتوں کا کام ہے کہ وہ پردہ کروائیں، سختی سے ماحول بنائیں. اچھا، بعض بچیاں دین پر عمل کی برکت سے، نسبت کی برکت سے پردے والی بننا چاہتی ہیں، پردے پر عمل کرنا چاہتی ہیں، پورے مشترکہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہتی ہیں، الگ کھانا چاہتی ہیں. تو اب لقمے ملتے ہیں، لقمے سمجھتے؟ ساس کہتی ہے اتنا بھی کہاں ہے، ایسی بھی سختی کہاں لکھی ہوئی ہے، کون سا اللہ یہ بات بولا؟ نعوذ باللہ. یہ جملہ تو آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھانے والا جملہ ہے. کون سا اللہ بولا؟ کتنے اللہ ہیں؟ کون سا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہی اللہ بولا جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کی اولاد کو پیدا کیا، وہی اللہ بولا. تو جو بیچاریاں عمل کر رہی ہیں ان کو کیوں ٹوکا جا رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، آپ توبہ استغفار کرو، رو اللہ کے سامنے، لیکن جس کو عمل کی توفیق ہو رہی ہے اس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اب شرط ہے اس کے لیے کہ مشترکہ دسترخوان پہ آ کے کھائے، اسی پہ جیٹ بھی کھا رہا ہے، اسی پہ دیور بھی کھا رہا ہے، اسی پہ فلاں بھی ہے، اسی پہ یہ بھی بیٹھ کے کھائے. اب آپ کے سامنے کچھ باتیں آج ایسی رکھے کہ پھر آپ کی عقل ٹھکانے آئے گی، میری بھی عقل ٹھکانے آئے گی، ہم اگر اب اس کا مذاکرہ کریں. کھانا کھاتے ہوئے مکمل حیا کا پاس و لحاظ ہو سکتا ہے؟ کھانے والی عورت کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، منہ تک نہیں جائے گا، کپڑے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، کوئی ایسی بات پیش نہیں آ سکتی ہے جس پر اگر اس کی نظر پڑ گئی مرد کی تو اس کا دل مچل نہیں سکتا، وہ پریشان نہیں ہو سکتا. جہاں محرم خواتین کو یہ حکم ہے کہ محرم مردوں کے سامنے سمٹا کر بیٹھیں سوائے شوہر کے، کہ وہاں کوئی قید اور پابندی نہیں ہے، تو نامحرم مردوں کے سامنے کیسے آ سکتی ہیں؟ لہٰذا اگر مشترکہ گھر ایسا ہے کہ وہاں نامحرم عورتیں اور مرد ہیں، تو اگر مشترکہ کھانے کا اتنا ہی شوق ہے آپ کو تو دسترخوان الگ لگاؤ، مردوں کا دسترخوان الگ اور خواتین کا دسترخوان الگ، یا پھر اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر بیٹھ کر کھائیں، یا محرم مرد اور محرم خواتین اکٹھی ہوں. لیکن اس میں بہانے بازیاں کرنا اور کہنا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے، سب غلط ہے. اچھا، یہ بھی سننے میں آیا ابھی سے اتنی پابندی، تو کبھی سے؟ آپ بتا دیں کب سے؟ بوڑھی ہو جانے کے بعد، جب وہ دعا کی رہ گئی کہ دعا کیجئے، سر پر ہاتھ رکھیے، تب پردہ کرے، تب نہ کھائے بیٹھ کر، اب کھا لے. ابھی سے پردے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی سے ہی پردہ ہے. اس سے پہلے بھی بات عاجز نے عرض کی تھی کہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی بچیوں کو جب وہ 7 سال کی ہو جائیں، کتنی عمر کی؟ 7 سال کی، تو رشتہ دار نامحرم مردوں سے پردہ کراؤ. رشتہ دار جو نامحرم مرد ہوتے ہیں ان سے پردہ کراؤ. اور جب 9 سال کی ہو جائے تو اجنبی مردوں سے. کسی نے پوچھا حضرت یہ الٹا لگ رہا ہے، پر میں نے سیدھا ہے، ذرا غور سے دیکھو. میں نے رشتہ دار نامحرم مردوں سے 7 سال کی عمر میں اس لیے کہا کہ رشتہ دار نامحرم مردوں سے قربت کے مواقع بہت آتے ہیں، گڑبڑ ہونے کا امکان ہے، اس لیے 7 سال سے ہی دور کر دو ان سے. لیکن اجنبیوں سے قربت کے اتنے مواقع نہیں آتے، اس لیے 9 سال تک معاملہ چل سکتا ہے، 9 سال کے بعد مکمل پردے میں.
جب ہمارے مشائخ اتنی باریکیوں کے ساتھ یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں تو ہم کیسے ان کے خلاف جائیں؟ آج تو زمانہ خود ہی جو ہے ایسا گواہ بن چکا ہے اور ایسا درس عبرت بن چکا ہے کہ اب خود ہی سب کی آنکھیں کھل رہی ہیں، خود ہی سب کو ہوش آ رہے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے برسوں پہلے واقعہ سنایا تھا، جو میں نے اپنے والد محترم دامت برکاتہم کی زبانی سنا بیان میں، کہ جب ہم شرعی پردے پہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں، کس سے سن کر کہہ رہے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے، لیکن لوگوں کو واقعات نظر نہیں آتے۔ پھر حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک بچی مجھ سے بیعت تھی شادی سے پہلے سے، یعنی حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ فرما رہے، پھر اس کی شادی ہو گئی، اس بچی کی، اس کا خط آیا۔ کیا خط آیا؟ کہ حضرت میں آپ کی تربیت کی برکت سے بیانات سن سن کر الحمدللہ پردہ کرنے والی ہو گئی تھی، لیکن جس گھر میں شادی ہو کر آئی ہوں یہاں یہ مصیبت ہے کہ بے پردگی ہی بے پردگی ہے، میں کیا کروں، شیطان میرے بیچ میں آیا، اب میرا دل میرے دیور پر آ چکا ہے، شوہر میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی ہے، برائے مہربانی مجھے کوئی حل بتائیں۔ حضرت نے مجمع میں تو نہیں بتایا کہ حضرت نے اسے کیا حل بتایا، لیکن کتنی بڑی ذمہ داری آئی۔ بھئی بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، بننے میں دیر لگتی ہے۔ یہ سوچنا کہ ہماری بچی جا کے ماحول بنا دے گی ٹھیک ہے، لیکن کوئی یقینی بات تھوڑی ہے، اسی ماحول میں گھل مل سکتی ہے، شیطان اس پر حاوی ہو سکتا ہے، غالب آ سکتا ہے۔ تو یہ پردہ بہت ضروری ہے۔ یہ پردہ تو پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن آگے کے پردے آج اس بتائے تو وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے۔ جیسے بھانجی کا پردہ ہے خالو سے، انکل کہنے سے کوئی انکل نہیں ہو جاتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، بہت سارے انکل میں وہ کل چھپے ہوتے ہیں، جماعت میں ظاہر ہوتے ہیں، آج تو انکل ہیں کل کچھ اور ہو جائیں گے۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی خالو کو تو مثل بھالو سمجھنا چاہیے، بھالو کہتے ہیں ریچھ کو، کہ کب حملہ کر دے، کب مسائل کھڑے ہو جائیں، لیکن ہمارے معاشرے میں خالو کو آلو سمجھتے ہیں، جو حضرت فرماتے تھے خالو کو آلو سمجھتے ہیں کہ ایسے بھی کھاؤ ایسے بھی کھاؤ، پکا کے بھی کھاؤ ابال کے بھی کھاؤ، پردہ ہی نہیں۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے، یہ تو بھانجی ہے۔ کون سی بھانجی؟ آپ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ آپ نامحرم ہیں اس کے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو آپ کی یہ جو بھانجی ہے نا، بیوی کی بہن کی بیٹی، اس سے آپ کل نکاح کر سکتے ہیں۔ جب نکاح کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی بھانجی کہاں سے ہوگی؟ تو نامحرم ہے آپ کے لیے۔ یہ مسائل تو اچھے اچھوں کو نہیں معلوم ہوتے، اللہ معاف فرمائے، اس لیے کہ استحضار ہی نہیں ہے۔ بہن جو حرام ہے نا، جس سے نکاح، وہ صرف حقیقی بہن ہے، باقی جتنی بہنیں ہیں ان سے نکاح حلال ہے۔ خالہ زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، چچا زاد بہن ہے، تایا زاد بہن ہے، پھر سیکنڈ کزن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ماں کی خالہ زاد بہن کا لڑکا یا ماں کی خالہ زاد بہن کی لڑکی، یہ سیکنڈ کزن، یہ جتنے سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو، یہ سب کے سب حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ہوتے ہیں نکاح آئے دن۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی بہن ہے تو نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نکاح نہ کرو نا، بھائی بہن میں نکاح حرام ہے۔ آپ بھائی بہن بھی کہتے ہو بہانہ بنانے کے لیے، پردہ نہیں کروانے کے لیے، پھر نکاح بھی کروا دیتے ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بھائی بہن جو آپ کو بھائی بہن لگ رہے ہیں وہ وقت سے پہلے میاں بیوی بن جائیں تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی راستہ ہے ان کو دوبارہ بھائی بہن بنانے کا؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے ماں بن جانے والی بچی کو پھر زبردستی میاں بیوی بنا دیا، اس کو شوہر بنا دیا، اس کو بیوی بنا دیا۔ کہیں پر تو ایسا ہوا کہ کچھ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، زندگیاں تباہ ہو گئی۔ اگر ناراض ہوتے، ہونے دو نا ناراض، لا تعد لمخلوق فی معصیت الخالق،
بھائی ناراض ہو رہا ہے کہ میرے بھائی اپنی بچیوں کا پردہ کروا رہے ہیں میرے بچوں سے، ٹھیک ہے ناراض ہونے دو، جانے دو اپنے گھر. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ آپ کے بچوں سے میرے بچوں کا پردہ ہوگا. اس میں اور اہم طریقے سے پردہ کروانا ہے، اہمیت کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں گڑبڑ کے زیادہ چانسز، اور ایسی میٹھی گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ آخری مرحلہ اگر پیش نہ آئے تو اس گڑبڑ کا پتہ بھی نہ چلے. ہاں اتنی گڑبڑیں ہو سکتی ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک رشتہ ہے، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو پردہ ہی نہیں ہے، وہ تو ماں ہے، یہ ماں برابر ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ مرد کے لیے چچی، تائی، ممانی نامحرم ہے، ان سے پردہ فرض ہے. آ رہی بات سمجھنے؟ کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ چچا نے چچی کو چھوڑ دیا، کوئی بات ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا، اب وہ چچی نہیں رہی چچا کے رشتے کے اعتبار سے، کچھ اور ہو گئی، تو اب اس چچی کے حقیقی چچا یہ ہو گئے بھتیجے. ایسا بھی ہوا ہے، بھتیجے نے شادی کر لی چچی سے، اب وہ بھتیجا نہیں رہا، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ دل جا ہو گیا، دل میں بیٹھنے والا ہو گیا، شوہر ہو گیا. تو ایک چاچی کے لیے اگر بھتیجا کسی بھی وقت شوہر بن سکتا ہے تو اس سے پردہ ہے کہ نہیں؟ بہت عرصہ پہلے، یاد بھی نہیں ہے مجھے، اخبار میں نے خبر پڑھی تھی کہ ممانی بھانجے کے ساتھ فرار ہو گئی. پرانی بات ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی ممانیاں فرار ہوئی ہوں گی، اللہ ہی بہتر جانے. اس کو میں ہنستے کھیلتے سمجھا رہا ہوں، لیکن انتہائی دردناک واقعات کہ ممانی کا بھانجے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. جیسے خالو کے لیے بھانجی نامحرم ہے، ایسے ہی اس بھانجے کے لیے ممانی نامحرم ہے، چچی نامحرم ہے، تائی نامحرم ہے. وہ کون ہے؟ باہر سے آنے والیاں ہیں، ان کا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ تائی اس لیے ہے کہ وہ تایا کی بیوی ہے، اس لیے تائی ہے. وہ چچی اس لیے ہے کہ چچا کی بیوی ہے. وہ مامی اس لیے ہے کہ ماما کی بیوی ہے. اگر یہ لوگ ان کو فارغ کر دیں، وہ بیویاں نہ رہیں، تو پھر وہ کون ہے؟ قیامت تک لکھا کے تھوڑی لائے ہیں کہ جو ایک مرتبہ تائی بن گئی وہ ہمیشہ تائی رہے گی، ایسا تو نہیں ہے. محرمات ابدیہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ حرام رہنے والی عورتیں ایک مرد کے حق میں، اس فہرست میں تائی کا، چچی کا، ممانی کا ذکر نہیں ہے. یہ حلال ہو سکتی ہیں کسی وقت. چچا نے چھوڑ دیا، بھتیجا نکاح کر سکتا ہے. ماموں نے چھوڑ دیا، بھانجا نکاح کر سکتا ہے. تو بے پردہ ہے. جیسے خالو کے ساتھ بھانجی کا پردہ نہیں سمجھ میں آتا، ایسے یہ نہیں سمجھ میں آتا. پھر بھی چچا ذات، ماموں ذات، خالہ ذات، بھائی بہن کے پردے سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ نکاحوں کا رواج ہے. اس میں ان رشتوں میں چونکہ نکاح بہت کم ہوتے ہیں، ریئر کیسز کہیں کہیں سننے میں آتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پردہ کچھ ہے ہی نہیں. ایک جگہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب کی ماں نے اپنی رشتے کی بہن تھی، صحیح سے یاد نہیں ہے اس وقت لیکن واقعہ تو صحیح ہے، کہ بچے کی ماں نے اپنی رشتے کی بہن سے اپنے بچے کا نکاح کیا. ہو سکتا ہے خالہ ذات خالہ ہے، ماموں ذات خالہ ہے، جو بھی خالہ ہے سگی خالہ کے علاوہ. یعنی ایک آدمی ہے زید، بیچارہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے زید، تو اس کی ماں ہے، زید کی ماں، زید کی ماں کی ماموزاد ایک بہن ہے. ماموزاد بہن سمجھتے نا، میری بہن بولتے، چچا ذات بہن، چچی ذات بہن ہے، تایا ذات بہن ہے، جو بھی بہن ہے. تو وہ رشتے میں خالہ ہو گئی نا زید کے لیے، کہ ماں کی بہن ہے لیکن حقیقی نہیں ہے. تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی رشتے کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے. میں بولے کہ خالہ بھانجے کا نکاح کیسا ہوتا؟ وہ خالہ بھانجے کا نکاح نہیں ہوتا جو حقیقی خالہ ہے، بس باقی جتنی خالائیں ہیں وہ ایسے ہی خالائیں ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خالہ کو لے کے خلا میں جا سکتا ہے. وہ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسے سمجھانے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. تو وہ جتنی خالائیں ہیں وہ اس کے لیے حلال ہے. اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد
اس جو نکاح ہوا تھا جس لڑکے کا، اس کے چھوٹے بھائی وہ گئے ایک دفعہ، تو ایک اور بہن آئی ہوئی تھی. بہنیں تو آتی ہیں شادی ہو جانے کے بعد، مثال کے طور پہ بڑی بہن کے پاس چھوٹی بہن آ گئی، کچھ ہوا. تب ان کو معلوم ہوا جانے والے ان بھائی کو کہ وہاں پر وہ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پردہ کروں گا. تو اندر سے آواز دی کہ خالہ سے کیسا پردہ؟ کبھی نہیں سنا زندگی میں، پہلی بار ہم سن رہے ہیں خالہ سے پردہ. تو انہوں نے وہیں دور سے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے بھی زندگی میں ایک چیز پہلی دفعہ سنی ہے، خالہ سے وانجے نے نکاح کیا. وہ انہی کی سگی بہن تھی. تو ایک دم سے خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا جواب دیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اب مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ میری بہن سے تمہارے سگے بھائی نے نکاح کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے تم مجھ سے بھی نکاح کر سکتے ہو نا. خالہ سے بھانجے کا کیسے پردہ، یہ تو سمجھ میں آتا، خالہ سے بھانجے کا کیسے نکاح یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے خلاصے کے طور پہ یہ سنیے کہ جتنی عورتیں مردوں کے لیے ایسی ہیں کہ جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، اور عورتوں کے لیے ایسے مرد جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. باقی مردوں کے لیے حلال عورتیں اور عورتوں کے لیے حلال مرد ان گنت بے شمار ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، پیچھے جو ہے وہ سب تمہارے لیے حلال، بس یہ حرام. حرمت علیکم امہاتکم، حقیقی ماں. اب اس میں اوپر اصول جو ہیں وہ شامل ہیں، یعنی نانی، پرنانی. اس سے پر تو کوئی پرنانی بھی نہیں رہتی، نانی تو بیچاری ایسے ہی رہتی، تو مسئلہ ہی نہیں. ماں جو ہے وہ حرام ہے. اب باقی اس کے علاوہ ماں برابر، ماں جیسے، یہ سب ختم. یہ جو متبنہ ہے نا، متبنہ لے پالک کہتے ہیں اس کو، یہاں کیا آپ کی اصطلاح میں جو پال لیتے ہیں کسی کو لے کر، گود لیا ہوا. گود لیا ہوا تو ایک عام لفظ ہے، دتک، جو بھی لفظ ہو تو لے پالک کہتے ہیں ہندی میں. یہ ہے ہی نہیں بھائی اسلام میں، یہ سمجھو اس کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے کہ متبنہ بنانے سے، کسی کو پال لینے سے وہ اس کا بچہ ہو جائے گا، اور جنہوں نے پالا ہے وہ اس کے لیے باپ ہے اور ماں ہے. اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں جن کو رکھ لیا تھا، حارثہ ابن زید، ان کی اہلیہ سے بعد میں نکاح کیا، اس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا. حضرت زید انہی کی بیوی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. ایسا اصول ہے قیامت تک کے لیے. بھئی کسی کو تم نے چلو فرض کرو بیٹا بنا بھی لیا تھا، پھر اس بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، معاملہ ختم ہو گیا ان دونوں کا. اب تم اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو. یہ ہم نے ایسے کیا تاکہ آئندہ اگر کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو کسی کو تنگی نہ ہو. اب جس معاشرے میں یہ سمجھا جائے کہ بہو سے نکاح کیا، بہو ہے ہی نہیں تو کیا مطلب ہے نکاح کا؟ بہو ہے ہی نہیں وہ، کیونکہ وہ بیٹا ہی نہیں تو بہو کہاں سے آئی؟ اور اس میں معاملات ہمارے معاشرے میں ایسے چلتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے، بالکل حقیقی بیٹے کی طرح. بلکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ حقیقی ماں باپ کے لیے غیر ہو جاتا ہے اور ادھر حقیقی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپس میں بہنیں کبھی کبھی بچے کم ہونے کی وجہ سے، نہیں ہونے کی وجہ سے شیئر کر لیتی ہیں کہ وہ ادھر آ جائے، وہ ایسا ہو جائے. تو وہ ادھر جو ہے، جو خالہ ہوتی ہے اس کو امی بولتا، جو خالو ہوتا اس کو ابا بولتا، اور ادھر جن کے ہاں پیدا ہوا ان کو خالہ خالو بولتا. عجیب و غریب معاملہ ہے. بھائی ان لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہی، بیٹے ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تمہارے اصل ماں باپ وہ ہیں. کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے ایسے، وہ ساری زندگی خالہ کو امی کہتا رہا اور امی کو خالہ کہتا رہا، اور ادھر پھر رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ تو خالہ ہوئی نا جس نے پالا. اب اس کی جتنی لڑکیاں ہوں گی وہ خالہ کی، اس کے لیے حقیقی بہن ہوتی ہیں وہ بظاہر، حالانکہ شریعت بالکل نہیں کہتی. نکاح ہو سکتا ہے ان لوگوں کا آپس میں. جس کو امی کہہ رہا ہے وہ امی کی بیٹی سے تیرا نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری امی ہے ہی نہیں. لیکن معاشرے میں ہمارے بہت خرابیاں ہیں متبنہ والے معاملے میں. تو وہاں جو امی کہتے ہیں وہ امی کا کوئی اعتبار نہیں. حرمت علیکم امہاتکم سے مراد ماں ہے اور نانی ہے، اور ادھر باپ کی ماں یعنی دادی، پردادی وغیرہ. اور بناتکم بیٹیاں، بیٹیوں میں کون ہے؟ حقیقی بیٹی جو پیدا ہوئی تم سے، اور پھر اسی کے ضمن میں بیٹی کی بیٹی نواسی،
پھر نواسی کی بیٹی، وہ سب تمہارے لیے ان عورتوں میں سے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. یہ رشتے ہی اب محفوظ نہیں رہے. ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہ رشتے ہی محفوظ نہیں رہے. تو وہ رشتے جو حلال ہیں ہمارے لیے وہ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم. شب معراج ہے شاید آج، غالباً نہیں ہے نا، تو کبھی کبھی بیان زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہی سوچو کہ شب معراج کا بیان ہو رہا ہے، زیادہ دیر سن لو. ویسے بھی سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تقریباً. تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تمہاری بہنیں، بہنوں سے مراد حقیقی بہن، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، سگی بہن، وہ چاہے جتنی ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، کوئی بات نہیں، وہ حرام ہے، ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، تو ان سے پردہ نہیں ہے. یہاں پر ایک بہت پرانا واقعہ بیان کر دیتا ہے. جس بہن کا لفظ جب آیا، ایک اللہ والے سے ایک بچے نے اپنی بیماری کا حل طلب کیا کہ ہمارا بہت مالدار گھرانہ ہے. بہت برسوں پرانی بات ہے. جب پرانی بات ہے تو نئی باتوں میں کیا کیا ہو رہا ہوگا سوچئے اس زمانے میں. تو اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت مالدار ہیں، ماں باپ کا کمرہ الگ ہے، ایک بھائی ایک بہن، ہم لوگ 2 ہیں، ہم دونوں کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے کمرے میں ٹی وی لگا ہوا ہے جس میں ہم جو چاہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ میری بہن سو جاتی ہے، ہم دونوں حالانکہ ٹی وی اکٹھے دیکھتے ہیں. تو کہا کہ اس کے سونے کے بعد جو میرا دیکھنا کچھ چلتا رہتا ہے، کچھ اور بھی چیزیں دیکھ لیتا ہوں کسی اور چینل پہ جا کے، جب تو یہ یوٹیوب بھی نہیں تھا اور یہ موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے. پھر جب سونے لگتا ہوں تو جوانی کے جو خیالات و جذبات ہوتے ہیں وہ مجھے بے چین کر دیتے ہیں، اور ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ بس اب اس کا کوئی حل چاہیے. اور قریب ہی میں بہن سو رہی ہوتی ہے تو نیت خراب ہوتی ہے، میرا دل پریشان کرتا ہے، میرے دماغ میں بہت غلط خیالات آتے ہیں. آپ میری اصلاح فرمائیے، کچھ حل نکالیے اس کا. تو جب سگی بہن بھی نگاہوں کے میل کا شکار ہو سکتی ہے تو پھر رشتے کی بہنوں کا کیا لینا دینا ہے؟ ان کا تو معاملہ ہی نہیں. تو وہاں خواتکم، تمہاری حقیقی بہنیں، بس اس کے علاوہ کتنی بہنیں ہیں وہ سب بہنیں بیویاں ہو سکتی ہیں. ایسا سنو تو بات سمجھ میں آئے گی. جب وہ بیوی ہو سکتی ہے تو وہ بہن نہیں ہے آپ کی، بول لو بہن لیکن وہ ہے نہیں. اس سے بھی ابھی تو نہیں ہو رہا، وہ غالباً ہو رہا ہے، مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے. پہلے حج کی بہنیں ہوا کرتی تھی، بہت آسانی سے بن جاتی تھی. حج بہن کہتے آج بھی ہے، ہاں. تو یعنی حج اتنا اچھا، عرفاتی بہن، حج اتنا مقدس عمل ہے کہ وہ نام حرم کو بہن بنا دیتا ہے. گویا یہ تصور ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں محرم ہیں جانے کے لیے، حکومتی اعتبار سے بھائی بہن بن کے چلے گئے. بھائی بہن ہے وہ، حج کے بعد میاں بیوی بن کے آ سکتے ہیں، بہت مقدس جگہ سے بن کے آ سکتے ہیں، وہاں نکاح ہو سکتا ہے ان کا، بلکہ ان کو بن کے آنا چاہیے میاں بیوی تاکہ گناہ میں نہ پڑیں. کیا مطلب ہوتا ہے یہ عرفاتی بھائی بہن کا؟ یہ بھائی بہن بننے کی بات تو مجھے یاد نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں جب تھا کچھ احباب آئے تھے حج پر، ان سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا. تو وہاں دیکھا کہ کچھ معاملہ ہی نہیں ہے پردے وردے کا. جہاں رہتے تھے اتفاق نہیں ہوا تھا کبھی جانے کا. نے کہا کہ یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ لگ رہے ہیں، ایک ہی آدم و حوا کی ساری اولاد، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بولے یہاں یہی معاملہ ہے، کوئی پردہ نہیں کر رہا. اور جن صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی وہ کہنے لگے میری بیوی تو دق جھیل رہی ہے، نقاب میں ہے، مسلسل دستانوں کے ساتھ ہے، 24 گھنٹے گویا، کیونکہ جگہ بھی ایسی دی ہوئی ہے کہ اس میں میاں بیوی الگ ہو بھی نہیں سکتے. تو عجیب صورتحال تھی. تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ تو خیر ٹھیک ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، برقع بھی نہیں نظر آ رہا ہے، بے پردگی ہے، لیکن دسترخوان بھی ایک ساتھ بچتا ہے یہاں پر کہ اب آگے ہیں عرفاتی بہن بھائی سارے کے سارے بیٹھیں گے ایک دسترخوان پہ کھائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اس سے آگے بھی کچھ اور ہوتا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے پیام سلام ہوتا ہے یہاں پر. اچھا آپ کو کتنی بیٹیاں؟ اچھا ہم کو اتنی بیٹیاں. آپ کو کتنے بچے؟ اچھا ایسا. بولا کیا کرتے؟ ایسے کرتے ویسے کرتے. حج پہ گئے، وہاں جا کے پیامات سینٹر بن گیا، وہ عرفاتی بہن بھائی پیامات سینٹر نام رکھنا چاہیے اس کا. وہاں سے رشتے طے ہوتے ہیں. یہ ساری خرابیوں کے ذمہ دار اور مرتکب وہ ہیں
جو چاہے حج کمیٹی والے ہوں چاہے ٹورس اینڈ ٹریولز والے ہوں، انہیں چاہیے کہ ایسی بے حیائیوں پر لگام دیں، بے پردگی کے ماحول کے ساتھ حج نہ کروائیں۔ آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے۔ اگر کیپیسٹی ختم ہو رہی ہو اور یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر پردے کے ساتھ میں مرد اور عورتیں نہیں رہ سکتے، تو آپ ریجیکٹ کر دیجئے درخواست کو اور کہیے کہ وہاں پر پردے کے ساتھ ہم رکھ نہیں سکتے، لہذا آپ کی درخواست قبول نہیں ہے، اگلے سال دیکھا جائے گا۔ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے، ساری بے پردگیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ تو بہن پر یہ بات یاد آ گئی تھی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ کے بعد وَعَمَّاتُكُمْ، عماتکم عمتن کی جمع ہے، پھوپھی، باپ کی حقیقی بہن، جس باپ کے پاس پیدا ہوا ہے اس باپ کی حقیقی بہن پھوپھی کہلاتی ہے۔ حقیقی بہن کہہ رہا ہے بار بار، کیونکہ باپ کی بھی جتنی بہنیں ہیں نا آگے، حقیقی نہیں، باپ کی پھوپھی زاد بہن، باپ کی خالہ زاد، باپ کی ماموں زاد، باپ کی چچا زاد، باپ کی تایا زاد، وہ سب بھی اس کے لیے حلال ہے اگر عمروں میں تفاوت نہیں ہے، رشتے ہو سکتے ہیں، شادیاں ہو سکتی ہیں۔ حقیقی پھوپھی۔ وعماتکم کے بعد کیا ہے؟ وخالاتکم، خالاتکم تمہاری خالائیں، خالہ سے مراد حقیقی خالہ، یہاں تو ترکاری والی خالہ بھی ہوتی ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ پتہ نہیں کون سی خالائیں ہوتی ہیں، جہاں دیکھ لیا کسی کو خالہ، خالہ کہنے سے کوئی خالہ نہیں ہو جاتی بھائی، اتنا آسان ہے کہ خالہ بننا کسی کا؟ خالہ بننے کے لیے آپ کی کوئی ماں ہونی چاہیے، حقیقی ماں، اور اس ماں کی کوئی حقیقی بہن ہونی چاہیے، تب جا کے خالہ وجود میں آتی ہے۔ اتنا مہنگا ہوتا ہے خالہ ہونا۔ اب ہمارے پاس تو بس الامان الحفیظ، پکانے آ گئی خالہ۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم ایک جگہ گئے، میں نام نہیں لیتا کہاں گئے، بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کسی کی سبکی نہ ہو، تحقیر نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ بیان ہو جائے جس سے کسی کی دل شکنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پکوان کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، ہم دیکھنا چاہ رہے وہاں ہوتا ہے۔ وہ اچانک نظر پڑ گئی بھی، تو پوچھا کیا ہے، تو کہنے لگے خالہ ہے، خالہ پکاتی ہیں۔ تو حضرت والد صاحب بہت اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو پوچھا وہ خالہ کے کوئی خالو بھی ہیں یا سارے خالو ہیں؟ ایسے پوچھا، وہ خالہ کے یہاں کوئی خالو بھی ہیں یا سارے خالو ہیں؟ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، پکانے آ گئی بیچاری، اب وہ سب کی خالہ بن گئی، نہیں ہے وہ خالہ، وہ نامحرم ہے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کام والی ماسی ہے، پکانے والی ہے، اس سے پردہ نہیں ہے۔ گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے آنے والی عورتیں یہ باندیاں نہیں ہیں کہ جن سے پردہ نہیں ہے، یہ کام والیاں ہیں، آزاد عورتیں ہیں، آپ کی باندیاں نہیں ہیں، اور ہر آزاد عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کام والی سے کروڑ پتی سیٹ نکاح کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا نکاح، جب نکاح ہو سکتا ہے تو اس سے بھی پردہ ہے، وہ آئے گی تو سامنے نہ رہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر تو عورتیں غلطی کرتی ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اہتمام سے اس بات کو سنیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ میں شوہر کو کہہ کے نکل جاتی ہیں کہ بھی کام والی آئے گی، پورا کام صحیح سے کروا لینا گھر کا، ہوتا ہے ایسے بڑے گھروں میں۔ آپ نے خود ہی ڈھیل دے دی، گرین سگنل، کام والی آئے گی پورا کام کروا لینا، کچھ اور کام کروا لے تب جائز ہے، آپ برداشت کریں گی اس کو؟ بولو تو لگتا ہے کہ حضرت پتہ نہیں کیا کیا بول رہے، لیکن جب کام ہو جاتے ہیں، جب نہیں سمجھ میں آتا کسی کو کہ کیا کیا ہو رہا ہے، تو کوئی خالہ والا نہیں ہوتی، حقیقی خالہ بس خالہ۔ وخالاتکم، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ بنات الاخ، بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں۔ کون سا بھائی؟ حقیقی بھائی، ایک ماں باپ کے دو بھائی، دو بیٹے، ان کی بچیاں یعنی سگی بھتیجی۔ بنات الاخ حقیقی بھتیجی، رشتے کی بھتیجی نہیں، سگی بھتیجی، حرام ہے، اس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اور بنات الاخت بہن کی بچی کیا ہوتی ہے؟ بانجی، یعنی ماموں کے لیے بانجی۔ جیسے ادھر بچے کے لیے ممانی نامحرم ہے، لیکن ادھر ماموں کے لیے بھانجی محرم ہے۔ شریعت کی نزاکت بڑی عجیب ہے، یعنی ادھر لڑکا ہے، لڑکے کے لیے جو خاتون ممانی ہے وہ نامحرم ہے اس کے لیے، ماموں کی بیوی، لیکن ادھر ماموں کے لیے بہن کی بچی محرم ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک بتا رہا ہے، عاجز، حدیث بھی بولیں گے تو بول سکتے ضعیف ہے،
قرآن ضعیف نہیں ہوتا نا، قرآن تو قوی ہے. قرآن پاک کیا ہے تو بنات الاخی و بنات الاختی، حقیقی بہن کی بچیاں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. یہ دو ملے ہوئے ہیں کہ رضاعی مائیں اور رضاعی بہنیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غذا لی تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام کی رضاعی والدہ، ان کی لڑکی تھی ایک شیمہ. وہ شیمہ نبی علیہ السلام کی رضاعی بہن. نبی علیہ السلام اور شیمہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام تھی. جب شیمہ آئی تھی نبی علیہ السلام نے ان سے پردہ نہیں کیا، بالکل سامنے بیٹھ کے بات چیت کی، کیونکہ وہ رضاعی بہن. تو جو رضاعی ماں ہے اور رضاعی بہن ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے. یہ دودھ کے رشتے ہیں. امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم. امہات نسائکم ساس. لوگ کہتے ہیں جب تک ساس ہے تب تک آس ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا مطلب ہے جب تک ساس ہے تب تک آس ہے؟ جھگڑے چک جاتے ہیں، وہ بچی کو سنبھال لیتی ہے. بچی جتنے بھی تیش میں ہو، خسر نہیں سنبھال سکتا، باپ نہیں سنبھال سکتا. کتنی جگہوں پر انتہائی ناگفتہ بھی حالت گزارنے والے جوڑے کو بیچاری سانس لے کے چلتی رہتی ہے اپنی بیماریوں کے ساتھ میں، حتیٰ کہ قبر میں چلی جاتی. سانس بہت بڑی محسنہ ہوتی ہے کبھی. تو جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. چائے مل سکتی ہے گھر جانے پر داماد کو، بریانی مل سکتی ہے، گھر میں رکھا جا سکتا ہے. خسر وسر کچھ نہیں پوچھتے، وہ بولتے خسر بسر یہاں سے نکل جاؤ بھائی. تو ساس جو ہے وہ بیچاری پوچھ لیتی ہے داماد کو، خسر نہیں پوچھتا. تو جو سانس ہوتی ہے نا وہ حرام، محرمات ابدیہ. اس اعتبار سے کہ بیوی کو طلاق دے بھی دیا یا بیوی نکاح سے نکل گئی، چلے گئی، اس کا انتقال ہو گیا، جو بھی شکل بنے، تو اب یہ بیوی کی جو ماں ہے نا وہ ماں زندہ ہے. اب یہ بیوی نہیں رہی لیکن بیوی کی ماں ہے، اس سے نکاح وہ نہیں کر سکتا. تو امہات نسائکم، ساس سے نکاح داماد کا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو حلال چیز حرام ہو جاتی ہے. داماد اور ساس کا غلط رشتہ قائم ہو جائے تو بیوی ہاتھ سے نکلی، اب وہ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ خسر اور بہو کا غلط رشتہ قائم ہو جائے تو یہ بیچ سے نکل گیا بیٹا. کتنے گھروں میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اس دور میں. جوان جو خسر ہوتا ہے، اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ عمر ہوتی ہے ماشاءاللہ اور وہ نکاح ہو جاتا ہے اس کی بچی کا، تو وہ خسر بن گیا، داماد آ گیا. اس کو چاہیے کہ اپنی بہو سے، باپ کی بات کر رہا ہے آج، اس بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے بہو ہوتی ہے، تو اس بہو کے لیے خسر ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنی بہو سے خود ہی پردہ کر لے. اگرچہ پردہ نہیں ہے، حرام ہے، وہ اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹا چھوڑ بھی دے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن خطرہ ہے نا، اس لیے دور دور رہو. خطرے سے دور دور رہنا چاہیے، بالکل بارڈر پہ نہیں ہونا چاہیے. کئی جگہوں پر یہ شکایتیں آئی ہیں کہ خسر کی طرف سے یہ شرط ہوتی ہے. بچے کہتے ہیں کہ والد صاحب کی طرف سے یہ شرط ہے کہ میری بیوی والد صاحب کے ساتھ استرخوان پہ اکٹھے ہو کر کھانا کھائے، جب والد صاحب گھر پر آئیں تو پانی وہ دے، وہ مصافحہ کرے کبھی جا رہی ہو، یا والد صاحب جا رہے ہوتے ہیں تو مصافحہ کر کے جاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جہاں ہوتا ہوگا سراسر غلط. خسر کا اپنی بہو سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے بچے کی بیوی ہے. یہ بات ضمناً بتا دی عاجز. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، ساس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بہو، اس کا ترجمہ ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ کے لیے ترجمہ بہو. اگر کوئی پوچھے بہو ہے قرآن میں، ہم کہنا قرآن میں ہے بہو، دکھائیں گے ہم آپ کو کہاں پر ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اس کا ترجمہ کرنے جائیں گے سر پھٹ جائے گا، اس لیے بہو کا ترجمہ وہ زیادہ اچھا ہے کہ جو بہو ہوتی ہے نا، بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن داماد اور ساس کا جیسے نکاح نہیں ہو سکتا، بہو اور
خسر کا جیسا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت مسائل۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ خسر کے ساتھ بہو جاتی ہے ایک ہی سواری پر، کیا حکم ہے؟ مفتی نے صاف بتایا کہ سیکنڈ کے لیے بھی اگر شہوت سے ٹچ ہو گئے تو ادھر اپنے شوہر پر وہ بہو جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ گاڑی پہ بٹھا کے جاتے ہیں خسر صاحب، ذمہ داری لیتے ہیں بہو کو لے جانے کی، حرام ہے، سری حرام۔ حرام اس لیے ہے کہ حرام تک لے جانے والا ہے۔ احتیاط کتنی احتیاط کریں گے آپ؟ ایک ولی صفت آدمی، دنیا نے اس کو بزرگ سمجھا بھی نہیں، معمولی خدمت کر لی ایک ادارے میں، متقی آدمی، انتہائی متقی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر کی بچیوں نے اور بہووں نے گواہی دی کہ ابا کا معاملہ یہ تھا کہ ہم لوگ جاتے چائے دینے کے لیے، دوا دینے کے لیے، کچھ بھی، حالانکہ عمر 70 سال ان کی ہوئی تھی تو انتقال ہوا، 70 سے متجاوز، تو ہمیں نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ایسا بہانہ کرتے جیسے کسی کام میں مشغول ہے، اور اپنے ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لیتے چائے کی پیالی، پانی کا گلاس، کچھ نہیں، کہتے بیٹے وہاں رکھ دو، ایسے اشارہ کرتے کہ بیٹے وہاں رکھ دو، ہم رکھ کر چلی جاتی پھر لیتے۔ یہ احتیاط، اس لیے کہ وہ معاملہ ہی نہ ہو۔ اب خدا نہ خواستہ والی کوئی بات ہو جاتی ہے، پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، جب مفتی صاحب صاف مسئلہ بتاتے ہیں تو اب بیچارہ بچہ پریشان کہ اس میں میرا کیا مسئلہ ہے؟ میری بیوی تو اچھی خاصی میرے ساتھ رہ رہی تھی، اس سے مجھے محبت ہے، تعلق ہے، یہ کیا مصیبت آ گئی مجھ پر بیٹھے بیٹھے؟ اس لیے بھائی خلاصہ یہ ہے، شرعی پردے کو زندہ کرو، شرعی پردے کو زندہ کرو۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تھا مشہور کہ شرعی پردہ نہ کرنے سے گھروں میں آگ لگ رہی ہے۔ اس زمانے میں حضرت فرماتے تھے، اب تو زمانہ اور پیچھے چلا گیا اور آگے بڑھ گیا۔ تو آج کی اس مجلس میں اگر آپ یہ بھی عہد کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ شب معراج کا بیان ہی یہ تھا اور ہمیں زندگی بھر کے لیے یہ پیغام ملا ہے کہ شرعی پردہ ہمیں کرنا ہے، جو بھاوجیں پردہ نہیں کرتی ہیں دیور سے، جیٹ سے، وہ سب پردہ کرنا شروع کر دیں۔ جتنی سالیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، جتنے ادھر مرد پردہ نہیں کرتے ہیں اپنی سالیوں سے، وہ سب پردہ شروع کر دیں۔ اس سے تعلقات باقی رہیں گے، امانت کا خیال رہے گا، سب ایک دوسرے کے تعلق سے مطمئن رہیں گے، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اور اس کو عیب نہ سمجھو، عار نہ سمجھو، ذلت نہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ میرے بھائی کو بدگمانی ہو رہی ہے مجھ سے، میری بہن کو بدگمانی ہو رہی ہے مجھ سے، ایسا مت سمجھو۔ جہاں اس طرح کے واقعات پیش آئیں ان پر نگاہ رکھو اور اللہ کے لیے اللہ کے احکامات کو زندہ کرو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سکون ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل کرم سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔